وسلم آقا کی خاموشی اس کائنات کی سب سے بڑی حمد باری تعالیٰ ہے۔ وہ ہستی جس کی خاموشی کائنات کی سب سے بڑی حمد ہو گئی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سرکار دو عالم خاموش ہے، اللہ رب العزت کی حمد ہو رہی ہے۔ لیکن اب رب العزت کی طرف سے پیغام آتا ہے، رب العزت فرماتے ہیں حبیب تو میری حقیقت جان کر، میری معرفت پا کر، یہ جان کر کہ کائنات میں کوئی لفظ ایسا ہے نہیں جو میری باقی بیان کر سکے، تو خاموش ہو گیا ہے۔ لیکن میری مخلوق لفظوں میں میری حمد کرے گی، مخلوقات چرند پرند اشرف المخلوقات انسان میری حمد کریں گے۔ اے حبیب تیری جان کی قسم میں اپنی وہ حمد جو میری مخلوق کرے گی قبول کروں گا تیرے واسطے اور تیرے وسیلے سے۔ میں تو حمد کو بھی قبول نہیں کروں گا اگر حبیب تیرا واسطہ تیرا وسیلہ نہ ہو۔ میں اپنی اس حمد کو قبول بھی نہیں کروں گا، حبیب تیری جان کی قسم حمد بھی وہی مقبول ہوگی جس میں تیرا واسطہ تیرا وسیلہ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اولیاء اللہ پر توحید نہ جاننے کا الزام لگاتے ہیں، جس درجے کی توحید پر علی حجویری کھڑے ہیں، ان سلفیوں کو اس توحید کی تہ کا علم نہیں ہے جس درجہ کمال پہ اولیاء کاملین۔ اور اقبال کا وہ شعر یاد آیا اور داتا صاحب کا یہ دوسرا نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، پھر اجازت لینی ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تمہیں کیا پتا شیخ جنید بغدادی کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں کیا پتا شیخ بایزید کون ہے۔ اب شیخ بایزید کی یہ روایت سنیں اور کشف المعجوب سے جان کے پڑھو، کشف المعجوب سے سنیں۔ داتا صاحب نے ایک سیکشن قائم کیا ہے، فرماتے ہیں عالم نبوت اور عالم ولایت میں فرق ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر سیدنا امام مہدی علیہ السلام تک سارے اولیاء اللہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک ایسا نبی جس کا نام ہمیں نہیں آتا علیہ السلام، اس نبی کی نبوت کا پہلا قدم ایک طرف سارے اولیاء اللہ ایک طرف، یہ عقیدہ ہے داتا صاحب۔ یہ جو یہ نعرے لگاتے ہیں بابے تشائی کوئی نہیں، بابوں کا عقیدہ سنو، یہ ہے بابوں کا عقیدہ۔ فرمایا عالم ولایت اور عالم نبوت میں یہ فرق ہے، ایک نبی علیہ السلام سارے ولیوں سے برتر ہے، افضل ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ولیوں کو عروج ملتا ہے، اللہ رب العزت اپنا فضل فرماتے ہیں، لطف فرماتے ہیں، اور اولیاء اللہ کے عروج ہوتے ہیں، وہ مقامات بلند پر فائز ہوتے ہیں۔ تو بایزید بستامی کو روحانی طور پر بلند کیا گیا، وہ روحانی طور پر ان کی معراج تھی۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے احدیت کا بال و پر کر دیا، مجھے ازلیت کے نشانات دکھائے، مجھے ابدیت کے نشانات دکھائے، مجھے بلند کیا گیا، بلند کیا گیا، بلند کیا گیا، اتنا بلند کیا گیا، اتنا بلند کیا گیا کہ میں مقام عروج پر پہنچ گیا جہاں پر لفظ بھی نہیں ہے۔ لیکن بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ جب اس مقام بلند پر فائز ہوا تو یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ میں تو رب العزت کا کنیکشن چاہتا تھا، رب العزت کی میٹنگ چاہتا تھا، یہ سب جو مقامات بلند ہیں یہ تو اس کا غیر ہے، یہ تو رب کی ملاقات نہیں ہے، میں تو اس سے قریب رہ کے بھی دور ہوں۔ اب عالم ولایت کی یہ معراج عظما جناب بایزید بستامی اتنا بلند ہے، قریب رہ کر بھی دور ہے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں رب العزت کی طرف سے آواز آئی، بایزید
تم میرے قریب آ سکتے ہو مگر ایک شرط، ایک کنڈیشن ہے، تم میرے دوست میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین سے لگی کرنے پاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو۔ اگر تم میرے حبیب کے نالین سے لگی گرد و غبار کو اپنا سرما بنا لو تو پھر تمہاری معراج اکمل ہوگی، پھر تم میرے قریب آؤ گے۔ بھائی یزید بستامی پر اعتراض کرنے والوں، یہ روایات کشف المعدود سے نہیں پڑھی، الہاقی روایات کا سہارا لینے والوں، یہ روایات بھی کشف المعدود میں ہے اور تمہارے فراڈ کو بے نقاب کر رہی ہے، تمہارے جھوٹ کو بے نقاب کر رہی ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا عقیدہ۔ تو آج میلاد النبی کی اس عظیم الشان بزم میں جب ہم حاضر ہیں تو عہد کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کا اور قیامت تک کے لیے ہمارا مرکز و محور ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور جن کی خاموشی، یہ جملہ دے کے میں جانا چاہ رہا ہوں، جن کی خاموشی رب العزت کی بارگاہ کی سب سے بڑی حمد ہے، تو ان کے الفاظ کا کیا عالم ہوگا؟ جس کی خاموشی رب العزت کی سب سے بڑی حمد ہے، ان کے الفاظ کیا عالم ہوگا؟ اور جب وہ یہ فرما دے کہ میں دو بدنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، تو اس اہل بیت کا پھر مقام کیا ہوگا؟ آج سرکار کے خانوادے کو علیہ الصلوۃ والسلام پر حملے کر رہے ہیں، کبھی اجداد مصطفیٰ کے پیچھے پڑ جاتے ہو، کبھی اس چچا کے ایمان کے پیچھے پڑ جاتے ہو، اور کبھی سیدہ کائنات میں خطائے دلائی کرتے ہو۔ کل قیامت میں سرکار سے کس حال میں سامنا کرو گے اور شفاعت کا تقاضا کرو گے؟ تو سرکار دو عالم ہمارا مرکز و محور ہے، سرکار دو عالم کا حکم ذیشان قرآن اور اہل بیت، اس پہ آنا ہوگا، اور قرآن و اہل بیت کی روشنی میں صحابہ کے ساتھ جڑنا اور اولیاء کاملین کا ادب کرنا۔ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قیامت تک یہ جدا نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت میں قیامت تک کی شخصیات ہیں۔ اپنے درجے پر حضور داتا صاحب بھی اہل بیت ہیں، حضور غوث الثقلین بھی اہل بیت ہیں، سیدنا مہدی تک اہل بیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کو مرشد بناؤ، ان کو پیر پکڑو، ان کو لیڈر سمجھو، دے ہیو اسپرچوئل لیڈرشپ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے آج بیان کرنے کی کوشش کی، اللہ اس پر ہمیں عامل کر، جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے کہا، یہ ہمارا حال ہو جائے، ہماری کیفیت ہو جائے۔ دین ہمارا پیشہ نہیں ہے، دین ہمارا پروفیشن نہیں ہے، دین ہمارا پیشن ہے، دین ہمارا جذبہ ہے، دین ہمارے رگو پے میں ہے، ہماری وین کے اندر ہے۔ تو اس دین کو انٹرنلائز کرنا ہے۔ علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ علامہ صاحب نے فرمایا تھا، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، زور حیدر، فقر بوذر، صدق اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ جو پیارا گلشن ہے یوں ہی مہکتا رہے۔ ولی شاہ صاحب ہمارے جتنے تایا جان یہاں پر تشریف رکھتے، اللہ ان کو عمر خضر عطا کرے، اور ابل خیر کہ یہ پورا ہمارا جو سادات کا گلشن ہے یوں ہی مہکتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔